ایک سچے دل سے کیا گیا استغفار جب آپ نیک نیت کے ساتھ دل سے استغفر اللہ کہتے ہیں نا، تو وہ ایک استغفار آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کروا دیتا ہے، بشرط یہ کہ آپ نے وہ جو استغفر اللہ ہے نا وہ آپ کے دل سے آنی چاہیے، وہ آپ کے دل سے نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ کی نیک نیت سے نکلنا چاہیے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لائف وتھ سن افتخار۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ ایک ایسا ٹائم جس میں ہمیں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا ہماری ہر وقت قبول ہوتی ہے، لیکن یہ جو سحری کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں کہا جاتا ہے کہ ہماری کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے، چاہے ہمیں دیر سے ملے۔ تہجد میں جو ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں دیر سے ہی صحیح، جلدی ہی صحیح، لیکن ملتا ضرور ہے۔ تو جو بیسٹ ٹائم ہے نا دعا کا، وہ صبح کا ہے، فجر کا، تہجد کا، اور معافیوں کی دعا۔ مطلب آپ کی ایک استغفر اللہ آپ کی زندگی کیسے چینج کرتی ہے، ہم آج اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور ببرکت مہینے میں جتنی بھی نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں نا آپ لوگ، سمیٹ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی کہا ہے کہ اس مہینے میں ابواب رحمت یعنی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہر ایک کو نواز دیتا ہے، تو کیوں نہ ہم دل سے دعا مانگیں۔ ٹھیک ہے، مہینے سارے ہی برکتوں والے ہیں، مہینے سارے ہی دعاؤں والے ہیں، لیکن اس مہینے کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہماری کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس مہینے میں رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے ہم پہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا کیا گمان ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ معاف کر دو۔ مطلب بعض ٹائم ہم ایسے حالات میں ہوتے ہیں، ہم کسی کو معاف نہیں کر پاتے، ہم کچھ بھول نہیں پاتے، لیکن جب ہم اس چیز کو معاف کر دیتے ہیں نا، کسی بھی انسان کو یا کسی چیز کو یا کسی کو لیٹ اٹ گو کرتے ہیں، تو اللہ ول ڈیفینیٹلی کمپنسیٹ اٹ۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا ہمیشہ، اور آپ آزمائیے گا بھی کہ اللہ ول کمپنسیٹ اٹ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو نے میری رضا کے لیے یہ چیز چھوڑی ہے، تو میں اسے تجھے بہتر نوازوں گا، اور اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کوئی بزنس کرنے لگے تھے، ٹھیک ہے، یا کسی چیز میں انویسٹ کرنے لگے تھے، لیکن ہم نے وہ چیز چھوڑ دی کیونکہ اس میں سود تھا۔ تو اب آپ کا یہ دل ہوگا کہ، یا آپ کے مائنڈ میں یہ کمپنسیشن کا میننگ ہوگا کہ اب مجھے اس سے بڑی ڈیل ملے گی، تو یا کچھ اس کے بدلے میں کوئی اور ڈیل ملے گی تو وہ کمپنسیٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، مطلب یہ سب کور ہو جائے گا۔ نہیں، کمپنسیشن کا مطلب ہے، اس سے بڑی کمپنسیشن کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ کے دل کو ایمان سے بھر دیا ہے کہ آپ اس راستے پہ نہیں چلے جس پہ آپ کا ایمان خارج ہوتا ہے، آپ نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے جس پہ آپ کا ایمان، آپ کا دین آپ کو جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس سے بڑی کمپنسیشن آپ کے خیال سے کیا ہو سکتی ہے؟ کنٹینٹ ود Allah's پلان۔ اس سے بڑھ کر بڑی کیا خوش نویدی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے راستے پہ لے آیا ہے، اور اس کے بعد یہ بشرط ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل لازمی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے قرآن پاک کی سب سے پہلے ٹیچنگ ہے، سب سے پہلا سبق ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ توکل از دا بیسک تھنگ آف ایمان۔ کے مہینے کی بات کی جائے نا، تو سب سے امپورٹنٹ تھنگس جو ہے نا وہ یہ ہے کہ معاف کر دیں اور معافی مانگ لیں۔ بعض ٹائم انسان گناہ کرتا جاتا ہے، اور مطلب وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، اور وہ اس کے یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، وہ اس کے کئی خیر کے کاموں میں نا آڑے آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی خیر ہونے کے لیے اس کے نصیب میں اگر لکھ بھی دی جائے نا، تو وہ اس کے جو گناہ ہوتے ہیں نا، وہ اس خیر کو تاخیر میں چینج کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے بیسک جو ہے نا کہ اس مہینے میں توبہ کی جائے۔ یہ مہینہ توبہ کا ہے، مغفرت کا ہے، قبولیت کا ہے، رحمت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو بعض ٹائم جو ہے نا ہم گناہ کی طرف ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہم سے قرآن اور نماز کی توفیق چھین لی جاتی ہے، اس دل کو توفیق ہی نہیں دی جاتی کہ آؤ ہماری نماز پڑھو، آؤ ہمارے آگے سجدہ کرو۔ آپ کہتے ہوں گے کہ شاید آپ نہیں پڑھتے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نماز بھی وہی پڑھتا ہے، قرآن بھی وہی پڑھتا ہے جیسے اللہ توفیق دیتا ہے۔ اور اب یہ بھی مت کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب توفیق دی تو پڑھ لیں گے،
اللہ تعالیٰ توفیق اسی کو دیتا ہے جو اپنے گناہ کو پیچھے چھوڑ کے نیکی کے اعمال کی طرف راغب ہوتا ہے، نیکیوں میں اپنی پہل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ صرف اسی بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ آپ ہلا کریں، اللہ تعالیٰ وسیلہ بناتا ہے۔ اچھا، رمضان میں یہ جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کو معاف کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از جو فزیکلی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو روٹین میں آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی روٹین سیٹ کرنی ہے۔ وہ سب لوگ ہی کرتے ہوں گے، لائک سب سے پہلے اس میں آپ کی روٹین میں آ گیا آپ کے لیے نماز کا ٹائم، جو کہ آپ نے نکالنا ہی نکالنا ہے، اپنی عبادت کا ٹائم، ٹھیک ہے، آپ نے نکالنا ہے۔ اس کے بعد اپنے قرآن کا ایک اسپیسیفک ٹائم رکھ لیں۔ اچھا، میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نا آج کے دن میں اتنا قرآن پڑھنا ہی پڑھنا ہے، 3 سپارے پڑھنے ہیں جو تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، جیسے بھی پڑھنے ہیں۔ نہیں، آپ سپارے پڑھنے کی روٹین نہ رکھیں، آپ یہ روٹین رکھیں کہ میں نے، اگر فرض کریں جیسے میں رکھتی ہوں کہ میں نے 1 گھنٹہ، ٹھیک ہے، قرآن پاک کو دینا ہے، یہ شام کا یہ گھنٹہ، صبح کا یہ گھنٹہ میں نے قرآن پاک کو دینا ہے۔ نماز تو چلے ہم اپنے ٹائم پہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، عبادت ہم وہ کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے لیے قرآن کا میئرمنٹ مت رکھیں، ٹھیک ہے، اس کو رشنگ نہ بنائیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ آپ کچھ ٹائم اسپیسیفک کر لیں کہ میں نے اس ٹائم میں قرآن پاک پڑھنا ہے، چاہے جتنا بھی پڑھنا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کو سوچ سمجھ کے پڑھیں، نہ کہ اسے ایک رشنگ وے میں لے کے چلیں کہ یار سر سے اتارنا ہے، یہ ہم نے عربی پڑھ لی، یہ ہم نے اتنے سپارے پڑھ لیے تو ہم بخشے گئے، یا ہمیں کچھ سمجھ آ گیا۔ یہ مہینہ وہ ہے جس میں آپ تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو جو ہے نا اس سے فائدہ بھی ہوگا، آپ کو دین بھی سمجھ آئے گا۔ اچھا، جیسا کہ رمضان ہے، آپ اپنے بچوں کی روٹین سیٹ کریں، انہیں رمضان کے بارے میں بتائیں، انہیں اپنے دین کے بارے میں بتائیں، ٹھیک ہے، ان کی بھی روٹین بنائیں، بچوں کی بھی ان کی بھی روٹین سیٹ کریں، اور ایز اے فادر جیسا کہ یو شوڈ سیٹ دا اسٹینڈرڈس، ٹھیک ہے، بیکاز یو آر دا لیڈر آف دا ہاؤس، ٹھیک ہے، آپ گھر کے لیڈر ہیں، آپ نے اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے ہیں، آپ نے اپنے بیٹے کے لیے اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے ہیں، اور وہ obviously آپ کے منہ سے بولنے سے نہیں ہوگا جب تک آپ خود کر کے نہیں دکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ بچے وہ مطلب سننے سے زیادہ جو ہے نا وہ دیکھ کے سیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کون سا انسان کیا کر رہا ہے، ہمارے دادا ابو کیا کر رہے ہیں، ہمارے تایا ابو کیا کر رہے ہیں، ہمارے فادر کیا کر رہے ہیں۔ انسان وہاں سے زیادہ چیز سیکھتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ بچے کو ڈانٹ کے کہیں چلو یہ نماز پڑھ، چل یہ کر، چل وہ کر۔ بچہ ایسا کبھی بھی نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، وہ جو دیکھے گا وہ وہی کرے گا۔ تو آپ نے اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے ہیں، جیسے کہ ہم نے وہ پہلے بھی ایک ولاگ میں بات کی ہے کہ فادر کو لیزی نہیں ہونا چاہیے کہ کام سے آیا ہوں، لیٹ گیا ہوں، نماز بعد میں پڑھ لوں گا، پڑھوں گا ہی نہیں، ٹھیک ہے، قضا کر لوں گا، میرے سر میں درد ہے، ٹھیک ہے، ابھی نہیں، یہ نہیں۔ آپ نے اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے ہیں۔ آپ اگر کام کریں گے تو بچہ آپ کو دیکھ کے کام کرے گا، آپ اگر دوسروں کی عزت کریں گے، آپ گھر میں ایک اسٹینڈرڈ لے کے چلیں گے تو بچہ بھی آپ کو دیکھ کے کل کو ویسا ہی بنے گا۔ تو ایک پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ بہت اہم اور امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں بچوں کی زندگی میں اسپیشلی۔ تو جیسا آپ رول ماڈل ہوں گے ویسے ہی آپ کے بچے بھی ہوں گے، کر کے دکھاتے ہیں نا تو اس بات کا نا وزن بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس بات کی اہمیت آ جاتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو آرڈرنگ کریں، آپ اس کو کر کے دکھائیں کہ بیٹا ایسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، بھلے آپ تھکے ہوئے ہیں لیکن اس کے سامنے شو کریں کہ دیکھیں آئی ایم ایبل ٹو ڈو دس ود دس اوکے۔ تو جب آپ اس کو دکھاتے ہیں کہ میں تھکے ہونے کے باوجود میں یہ پڑھ رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ بھی اس قابل ہو کہ آپ بھی یہ کر سکتے ہو، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اپنی لیزینس چھوڑو گے، اور یہ بھی اس کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے۔ تھنک جو آپ نے نوٹ کی ہو کہ ہم نے نا رمضان کو نا بنا لیا ہے، یہ فاسٹنگ کا مہینہ نہیں ہے، فیسٹنگ کا مہینہ بنا لیا ہم نے، کہ ہم کھانے پکانے میں اتنے مصروف ہیں کہ ہم اپنی عبادت کو بھی ٹائم نہیں دے پاتے۔ ہم نے اپنی عورتوں کو اتنا مصروف کر دیا ہے کہ یار آج یہ بھی بنانا ہے، وہ بھی بنانا ہے، نہ جی یہ ڈش کیوں رہے، یہ کیوں نہ بنے، ٹھیک ہے، سموسے بن رہے ہیں، پکوڑے بن رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں جو سارا سال نہیں ہوتی وہ رمضان میں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا سوچ کے رمضان میں ہو رہی ہیں، جلیبیاں ہیں، ہر چیز ہیں جو مطلب ہم نے سارا سال نہیں کھایا ہوتا۔ ایون کہ اس مہینے کو تقویٰ کا مہینہ کہا گیا ہے، صبر کا مہینہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم تو پتہ نہیں اس مہینے کو کیا ہی بنا کے بیٹھے ہیں، اتنا خرچہ اور اتنے اخراجات، حالانکہ اس مہینے کو صبر کے وہ سبق سکھانے کے لیے جو ہے نا وہ ہمارے اوپر ہمارے لیے بنایا گیا ہے، اور ہم نے اس کا بالکل الٹ اور اپوزٹ میننگ بنا لیا، ہم نے اس پہ اپنے آپ پہ نا عبادت کے بجائے، اس منتھ میں عبادت کرنے کے بجائے نا اس کو ہم نے برڈنائز کر لیا، اور ہم نے اپنی عورتوں کو بھی برڈنائز کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ولاگز میں بھی کہ یہ بن رہا ہے وہ بن رہا ہے، اگر ہم نام لے لیں نا عورتیں کہ نہیں جی آج
یہ ایک دن یہ نہیں بناتے تو ہمارے مرد حضرات جو ہوتے ہیں نا ان کا وویلا مچ جاتا ہے جی، ہمیں یہ نہیں ملا افطاری میں، ہمیں وہ نہیں ملا۔ بھئی سمجھیں اس بات کو کہ رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان صبر سیکھنے کا مہینہ ہے، تقویٰ کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے۔ ہمارا بیسک فوکس ہونا چاہیے ہماری عبادات پہ۔ ہم نہ خود عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ لوگ، اور نہ ہی آپ اپنی عورتوں کو عبادت کرنے دے رہے ہیں۔ کھا لیں، چلیں زیادہ سے زیادہ ہو گیا، کھانا کھائیں، کھجور کھائیں، دہی بڑے ہو گئے، ایک کوئی چیز بنا لیں۔ یہ سموسے پکوڑے جلیبیاں، ٹھیک ہے چنا چاٹ، اس قسم کے جو ہے نا وہ ہم کھانے لا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اپنی صحتوں کا بھی بیڑا گرک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں نا تھوڑا سا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، ہمیں سکھایا کیا جا رہا ہے، اور ہم اس سیکھ سے سیکھ کو الٹا کر کے لے کے کس سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت ساری بیسک چیزیں ہیں جو ہمیں ابھی بہت ذرا سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے دین کے راستے پہ آنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس اپنے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا رہا ہے۔ اور اپنی جان پہ اگر آپ لوگوں نے رحم کرنا نا تو خدارہ افطاری کو کم کھائیں۔ آپ لوگ افطاری کو ایسے کھاتے ہیں کچھ حضرات کے جیسے پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں ہے، اور آپ کے اسٹمک کا بیڑا گرک، کڈنی کا بیڑا گرک، اور پھر کیا ہوتا ہے اگلے ایک ہفتے پورے ایک ہفتے کے روزے نہیں رکھے جا رہے، کیا جی ہمیں ڈرپس لگ رہی ہیں، ہمارا بی پی شوٹ ہے، ہمارا بی پی لو ہے، ہمارا شوگر یہ ہے، ہمارا شوگر ہوا ہے۔ وہ اسی لیے ہے جب آپ اپنے میل کے روٹین ڈسٹرب کرتے ہو نا تو پھر آپ کیسے ٹھیک ہوگے؟ تو سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ رمضان کا ہی مہینہ ہے، ہماری عبادتوں کے لیے مختص کیا گیا ہے، سارا سال ہم عبادت کرنے کے قائل ہیں، پابند ہیں، لیکن اس مہینے کو خاص طور پہ عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن پاک نازل کیا تھا اور ہمیں عبادت کا موقع دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اپنا فوکس وہاں لائیں، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس مہینے میں توبہ قبول ہوتی ہے، مغفرت قبول ہوتی ہے، چاہے آپ جیسے بھی مانگیں۔ یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ یار آپ اس وظیفے کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ دے گا، آپ جس بھی حالت میں، آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے آپ مانگ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرے اور ہمیں بھی سیدھے راستے پہ چلائے، اور ہم سب کو ہدایت کا موقع دے۔ اور میری ویڈیو اچھی لگے یا ویلوگ اچھے لگتے ہوں تو کائنڈلی لائک کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ کیپ فالوئنگ اینڈ کیپ فالو می۔